بھی دیتا ہے اور ان سے بہت محبت بھی کرتا ہے اور محبت ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ یہ اولاد اس کی زندگی کا ایسٹ ہے, یہ اولاد اس کی زندگی کا رأس المال ہے, یہ اولاد اس کی زندگی کا سب سے کامیاب اس کا اچیومنٹ ہے. اگر ان کی فکر کرتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے, لیکن اگر کوئی ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے بلکہ دوسروں کو ہینڈ اوور کر رہا ہے, مول صاحب آپ ذرا دیکھ لیجئے, سر آپ ذرا دیکھ لیجئے, اسکول والے آپ ذرا دیکھ لیجئے, مدرسہ والے آپ ذرا دیکھ لیجئے, وہ دوسروں کو آؤٹ سورس کرتا ہے, دوسروں کے حوالے کر کے وہ مگن ہو جاتا ہے, بے فکر ہو جاتا ہے نا, وہاں سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو چھوٹی باتیں شیئر کروں گا انشاءاللہ, جو کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی لیکن اس اینگل سے سوچنا ڈیفینیٹلی نیا ہوگا انشاءاللہ. سامعین کرام, آج ہم اپنے بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت محبت کرتے ہیں. مان لو اگر میں آج سنڈے ہے اور اس سنڈے کے دن میں اپنے بچے کو لے کر میں شاپنگ کو چلا گیا اور شاپنگ کو منگلور چلا گیا, اور شاپنگ کرنے کے دوران میں شاپنگ کرتا رہا, مصروف ہوتا رہا, اور اسی خیال میں باہر نکل کے آ گیا اور میں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا. بعد میں دیکھا کہ کار میں میرا بچہ نہیں ہے, کار میں میرا بیٹا نہیں ہے, تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر آؤں گا بچہ نہیں ہے, ٹھیک کوئی بات نہیں, چلو پھر نیا بچہ لے کر آئیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیور, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر میں یو ٹرن لے لوں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا, وہاں ڈھونڈوں گا, یہاں ڈھونڈوں گا, جب تک میرا بچہ مجھے نہیں ملتا اپنے گھر کو نہیں آ سکتا. جب تک میرا بیٹا مجھے نہیں ملتا اپنے گھر کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. کیوں؟ وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ میں بائک پر جا رہا ہوں اور میرا بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا ہے, چلتے چلتے میرا بیٹا نیچے گر جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا گر گیا, اس کے بعد بھی اپنی گاڑی لے کر آگے بڑھ جاؤں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایور, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے. گاڑی سائیڈ میں لوں گا, پارک کر دوں گا, پھر جاؤں گا, اس کو اٹھاؤں گا اور اس کے گھٹنوں کو اور اس کے کوہنیوں کو صاف کروں گا, بٹھا کر اپنے گھر کو لے جاؤں گا. تو گویا یہ میرے بچے سے میری محبت ہے, اس کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا, اس کو میں یعنی تکلیف میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. یہ دنیا میں ہر انسان کرتا ہے. لیکن میرے دوست, ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس میں ہم تمام راستے سے گزرتے رہیں گے, اور اس راستے سے گزرتے ہوئے اگر میرا بیٹا اس راستے سے نیچے گر جائے گا تو میں اٹھا نہیں سکتا اس کو, اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, اس کو بچا نہیں سکتا, وہاں رک نہیں سکتا, بلکہ چھوڑ کر مجھے جانا پڑے گا. اور وہ ہے پل صراط کا راستہ, جہاں سے اگر میرا بیٹا نیچے گر جائے تو پھر میں اس کو اٹھا نہیں سکتا ہوں. اگر میری بیٹی اگر وہاں گر جائے تو اٹھا نہیں سکتا ہوں. تو گویا پل صراط پر سے میرے بچے نہ گرے, اس کی فکر آج مجھے کرنا ہے میرے دوست. پل صراط سے میری بیٹی نیچے نہ گرے, اس کی فکر مجھے کرنا ہے. پل صراط سے میری بیوی نیچے نہ گرے, میرے ماں باپ نہ گرے, اس کی فکر ہم تمام کو کرنا ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں, آدمی ایک کام ہر آدمی بھول جاتا ہے دوست, ہر آدمی بھول جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی بھی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے, مسلم لے کر آتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہ نطفے کے شکل میں ہوتا ہے, اور دوسرے 40 دن میں وہ لوتھڑی کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر اس کے بعد 40 دن میں آ جاتا ہے تو وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو 120 ڈیز کا بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے, اور وہ فرشتہ اس بچے کی تقدیر لکھ دیتا ہے, اس کی روزی کے بارے میں لکھ دیتا ہے. ماشاءاللہ, جس وقت 120 دن ہمارے ہوتے ہیں یا 120 دن کے قریب آ جاتے ہیں تو ہر باپ کو چاہیے کہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ تو میرے بچے کی تقدیر اچھی لکھنا. کیوں؟ 120 ڈیز کے بعد تو لکھنے والا ہے, یہ نیک بننے والا ہے یا برا بننے والا ہے, وہ اچھا بننے والا ہے برا بننے والا ہے. اس موقع پر اگر ماں باپ دعا کریں
اور اللہ ان کی دعا قبول کرے. اس موقع پر اگر بندہ فجر سے پہلے دعا کرے, اس موقع پر اگر وہ ماں فجر سے پہلے دعا کرے, تو کتنا خوش نصیب بچہ ہو سکتا ہے, کتنا خوش نصیب لڑکا ہو سکتا ہے. اگر اللہ 120 ڈیز میں جو کہ 4 باتیں لکھنے والا ہے, کتنا روزی کمائے گا. واو. اس وقت دعا کریں کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا کہ اس کو روزی کی فکر ہی نہ ہو, اتنا حلال مال عطا فرما کہ اس کو روزی کے لیے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہ پڑے, اتنی روزی عطا فرما کہ میرا بیٹا جھوٹ بولنے پر مجبور نہ ہو, اتنی روزی عطا فرما کہ میرے بیٹے کو فراڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, میرے بیٹے کو چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے, میرے بیٹے کو کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ اگر ماں دعا کرتی ہے 120 ڈیز میں, اگر یہ دعا کرتا ہے باپ 120 ڈیز میں, اور اللہ لکھ دے اس کو, مطلب مال کی جو ہے مال سے بے فکر اس کو لکھ دے, تو کتنا خوش نصیب ہوگا ماشاءاللہ. آج ہم جو بھی کر رہے ہیں, اچھی اسکول میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا اچھا کمائے, اچھا بنے, اچھا بڑا بنے, یہی انٹینشن ہوتا ہے. بھئی آج میں نے اپنے اس بچے کو اسکول میں 1 لاکھ پر انم فیس والی اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا, 1.5 لاکھ پر انم اسکول والی جو ہے میں ایڈمیشن دلا. انٹینشن کیا ہوتا؟ میرا بیٹا اچھا پڑھنا, اچھا بننا, اچھے عہدے پر جانا, کسی کے محتاج نہیں بننا, یہ انٹینشن ہوتا ہے. LKG میں, UKG میں 3 سال, 10 سال, 12 سال, 15 سال, جتنے سال ہم پڑھاتے ہیں نا, یہی مقصد ہوتا ہے پڑھائی کا کہ میرا بچہ محتاج نہیں بننا, اچھا بننا. اگر اس موقع پر دعا کرے بندہ تو کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے. کیا عمل کرے گا, کیا عمل کرے گا, کتنی عمر ہوگی, نیک ہوگا, برا ہوگا, انہی دنوں میں لکھا جاتا ہے میرے دوست. اگر اس موقع پر ہم دعا کرنا شروع کریں تو کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے ہمارا بچہ انشاءاللہ. یہ پارٹ اور یہ شعبہ اور یہ مومنٹ ہمارے عام طور پر ماں باپ کے ذہن میں بات نہیں آتی. خوشی میں وہ مگن ہوتے ہیں, بیٹا ہونے والا ہے, بیٹی ہونے والی ہے, بچہ ہونے والا ہے, چیک کرتے ڈبل وہ لائن آتی ہے نا, تو خوشیاں چہرے پر نظر آتی ہیں, لیکن دعاؤں کی طرف مائل نہیں ہوتا بندہ. تو چاہیے کہ اس بندے کو وہ یعنی اس موقع پر دعا کریں ماشاءاللہ. آج ماں باپ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو اپنا متی نہ بنائیں, اس کو اللہ کا متی بنائیں. جو بیٹا اللہ کا ہو جاتا ہے نا, وہ آپ کا مرے دم تک رہے گا انشاءاللہ. جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا. بچے سے کہیں کہ بیٹا, اللہ کے رسول ہم کتنی پیاری تعلیم دے رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس بڑی مشکل سے, غلامن کی جو تعریف آتی ہے نا, وہ 10 سے 12 سال 13 سال کے درمیان کے لڑکے کہا جاتا ہے. گویا 10 سال کے بچے کو, 5-6 کلاس کے بچے کو نبی اپنی اونٹنی پر بٹھا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں یا غلام, میرے بیٹے, انی اعلمک بکلمات, میں تمہیں چند باتیں سکھانے جا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, بیٹا تم ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا. یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے میرے دوست. بیٹا تم اکیلے میں رہتے ہو, تم کمرے میں ہو, تمہارا دروازہ بند ہے, تمہاری کھڑکیاں بند ہیں, تمہارے ہاتھ میں فون ہے, تمہارا وائی فائی وہ آن ہے, اور تم جو چاہے کر سکتے ہو. احفظ اللہ, بیٹا اللہ تم کو دکھ رہا ہے, اللہ تم کو دکھ رہا ہے. بیٹا تم ایگزام ہال میں ہو اور وہاں پر ایک کوشچن کا آنسر نہیں آ رہا ہے, تم دیکھتے ہو کہ کہیں ٹیچر مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, پھر چیٹنگ کرتے ہو. یا غلام, یہ بیٹا احفظ اللہ, اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم چاکلیٹ چوری کرنے جاتے ہو نا, اللہ دیکھ رہا ہے. تم کسی کو پینسل چبوتے ہو نا, اللہ دیکھ رہا ہے. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کا تصور تم وہاں پر مضبوط کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. احفظ اللہ تجد تجاہک, بچے اللہ صرف مسجد میں نہیں, تم گھر میں یاد کرو گے اللہ کی مدد حاضر, تم گراؤنڈ میں رہو گے اللہ کی مدد حاضر, تم جو ہے ایگزام ہال میں اللہ کی مدد حاضر, ہر جگہ اللہ کی مدد حاضر ہوگی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, بچے اگر تمہیں کچھ بھی پوچھنا ہے نا, مانگنا نا, پہلے اللہ سے مانگو. بیٹا سائیکل چاہیے, ضرور بیٹا, پہلے اللہ سے مانگو, اللہ مجھے سائیکل چاہیے, اللہ مجھے سائیکل دلا اللہ. پھر ابو سے بولنا, ابو سائیکل دلا ابو, اب بعد میں ابو کو بولو. بیٹا گھڑی چاہیے, پہلے اللہ سے مانگو بیٹا.
اس کے بعد ابو کو بولنا بیٹا آپ کو جوتے چاہیے ضرور ملیں گے, پہلے اللہ سے مانگو بیٹا, اب بعد میں ابو کو بولا آپ انشاءاللہ. آپ کو بیگ چاہیے اللہ سے پہلے مانگو بیٹا, آپ کو مٹھائی چاہیے اللہ سے پہلے مانگو بیٹا, آئس کریم کھانا چاہتے اللہ سے مانگو بیٹا, مٹھائی کھانا چاہتے اللہ سے مانگو بیٹا. اس کے بعد ابو کو بولا ابو دلائیں گے انشاءاللہ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, یہ بچے کے مائنڈ میں بٹھانا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کچھ بھی ہیلپ چاہیے پہلے اللہ کی مدد. آپ مشکل میں ہو اللہ کو پکارنا, کرنٹ چلا گیا اللہ کو یاد کرنا, ایگزام ہال میں آنسر نہیں آیا اللہ کو یاد کرنا, اس سے مدد مانگنا, اس سے ہیلپ لینا. یعنی بچوں کو بچپن سے ہی اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے, اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے. پہلے عذاب کے بارے میں نہیں بولنا ہے, جہنم کے بارے میں, آگ کے بارے میں, سانپ کے بارے میں, بچھو کے بارے میں پہلے اس کو انٹروڈکشن نہیں کرانا ہے, بلکہ اللہ کی رحمت. بیٹا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتنی بڑی نعمت دیا. بیٹا ایک کام کرو بیٹا, تم آنکھیں بند کر لو, دستی بن لو بیٹا. یہ سب دستی بن لیا بیٹا. اب دستی بن کے اگر تم سے میں کہوں 24 آور تمہیں آنکھیں بند کر کے رہنا ہے, تو بیٹا کیا تمہیں اسکول کو جانا آسان ہے؟ نو ابو. کیا تمہیں کھانا کھانے آسان ہے؟ نو ابو. ٹوائلٹ کو جانا آسان ہے؟ نو ابو. کہیں باہر جانا آسان ہے؟ نو ابو. کتنا مشکل ہو رہی ابو؟ بہت مشکل ہو رہی ہے. ایک قدم اٹھاتا ہوں نا ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ جاؤں, ایک قدم اٹھاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں ٹکرا نہ جاؤں. ہاں بیٹا, اگر 24 گھنٹے تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے تمہاری زندگی سب سے مشکل ہو جاتی ہے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دے کر تم پر کتنا بڑا احسان کیا ماشاءاللہ. اگر آنکھیں چھین لیتا تو کتنی مشکل ہوتی بیٹا. اس کو اللہ سے محبت پیدا کرنا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنا اس کے سامنے. بیٹا تصور کرو کہ بھئی پانی, گھر میں نل اوپن کرے نو واٹر, گلی میں گئے نو واٹر, دکان میں گئے نو واٹر, نل کے پاس گئے نو واٹر, سمندر بعد نو واٹر. اللہ پانی کو چھین لے, اللہ پانی کو ختم کر دے, تو بیٹا تصور کرو کتنی مشکل زندگی ہوگی ہماری. صبح اٹھے منہ نہیں دھو سکے کتنا گندا محسوس ہوتا ہے آپ کو. صبح اٹھے برش نہیں کر سکے کتنا گندا محسوس ہوتا ہے آپ کو. ناشتہ کرنے کے ناشتہ نہیں بنا, کیوں؟ پانی نہیں. پھر لنچ کرنے کے لنچ نہیں بنا, پانی نہیں. پھر شام میں کچھ کھانا چاہ رہے ہیں, پانی نہیں. پینا واٹر نہیں. تو بیٹا اگر اللہ پانی کو چھین لے تو کتنی مشکل ہماری زندگی ہوتی. اس کو سمجھانا ہے میرے دوست, اس کی تربیت کرنا ہے, اللہ سے محبت پیدا کرنا ہے اس کے اندر. دیکھو اللہ یہ سب تم کو فری میں دیا ماشاءاللہ. پانی دیتا ہے, تم سے پیسے نہیں لیتا ہے. آکسیجن دیتا ہے, تم اگر آکسیجن کے بغیر 30 سیکنڈ میں مطلب بے چین تڑپنا شروع ہو جاتے ہو, 30 سیکنڈ میں بے چین ہو جاتے ہو, اگلے 1 منٹ میں آؤٹ ہو سکتے ہو تم. اتنی نعمت اللہ فری میں دیا ماشاءاللہ. تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے ان بچوں کے ذہنوں میں. پہلی بات میں نے کہی دعا کرنا ہے, دوسری بات میں نے کہی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے اس بچے کو, اللہ سے قریب کرنا ہے اس بچے کو, اللہ کے احسانات یاد دلانا اس بچے کو. کھانے بیٹھے ہیں آپ, بیٹا موز ہے نا ماشاءاللہ کتنا پیارا موز ہے, کلر کون سا بیٹا؟ ایلو, اوکے. ایپل کا ریڈ, اوکے. آرنج کا آرنج, اوکے. بیٹا اللہ پانی ایک ہی برساتا ہے, ایک ہی برساتا ہے پانی. اس کا کلر الگ, ٹیسٹ الگ, اس کا رنگ الگ, ٹیسٹ الگ, اس کا رنگ الگ, ٹیسٹ الگ. کیا بات ہے بیٹا, اللہ کی نعمت کیسی ماشاءاللہ. اللہ کیسے مطلب اپنی نعمتوں کو ہم کو دے رہا ہے. اس کو بیٹھے بیٹھے وہاں پر مائنڈ سیٹ بنانا ہے میرے دوست. آپ سمجھتے ہو کہ تربیت سنانا نہیں, باتوں میں تربیت کرنا ہے. تربیت کے لیے مائنڈ کو تیار کرنا ہے, اچھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے مائنڈ کو ریڈی کرنا تربیت ہے. تربیت یاد دلانا, تربیت بائہٹ کرنا, تربیت جو ہے اس کو مار کے ٹھہرا کر کے یاد دلانا, اس کا نام تربیت نہیں ہے. تربیت اس کو کہتے ہیں اچھی بات کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت نا اس کے پاس. آج ہمارا سسٹم ایک ہے تعلیم, معلومات ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے,
یم بھی بھرتے جا رہا ہے، اس کا جی بھی بھرتے جا رہا ہے، معلومات بہت ہیں، یہ صرف تعلیم ہے، لیکن تربیہ جو معلومات حاصل کرا اس پہ عمل کرنے کا جذبہ آنا، خود سے عمل کرنا شروع کرنا، یہ تربیہ ہے دوست۔ جو اس نے سنا، جو اس نے معلوم کیا، جو اس نے سمجھا، جو اس نے یاد کیا، اس پہ خود سے عمل کرنے کا جذبہ آ رہا ہے تو تربیہ ہے۔ بیٹا نماز کے بارے میں پڑھا اور اذان ہوتے ہی جا رہا ہے، ماشاءاللہ، یس تربیہ اس کے پاس۔ ابو مارتے بیٹا نہیں گئے تو جاؤ، ابو مارتے بول کے جا رہا انہیں، یہ تربیہ نہیں ہے۔ ابو مارتے بیٹا اگر ہوم ورک نہیں کرے تو کر رہا ہے، یہ تربیہ نہیں۔ ابو مارتے بیٹا اگر قرآن نہیں پڑھے تو یہ تربیہ نہیں۔ خود سے اس کے اندر جو ہے پڑھنے کی جو کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے نا، اس کو کہا تربیہ، ماشاءاللہ۔ تو آج ہمیں اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا مسجد کو جاؤ جاؤ جاؤ، نہیں جاتا بیٹا، آپ اس کو مسجد کو ساتھ میں لے کر جائیں گے اور کہیں گے بیٹا یہ 10 روپے لے لو، اوکے ابو۔ جا کے دکان کو جاؤ، اوکے ابو۔ صابن لے کر آؤ، اوکے ابو۔ 10 کا صابن کیا آتا ہے؟ برتن دھونے کا صابن آتا ہے، اوکے لے کر آؤ بیٹا۔ اس کے 3 ٹکڑے کرو، 1 2 3 ٹکڑے کرو، لو بیٹا چلو میرے ساتھ وضو خانے پہ۔ بیٹا 1 ٹکڑا وضو خانے کے ایک کونے میں، اور 1 ٹکڑا وضو خانے بیچ میں، اور 1 ٹکڑا اس کونے میں رکھو۔ اور بیٹا دیکھو، جب تک تمہارے صابن کو لوگ ہاتھ دھوتے رہیں گے تب تک تم کو ثواب ملتے رہتا۔ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے اس کا، ماشاءاللہ۔ صرف چلو بولو گے نا، بچہ نہیں آتا آپ کے ساتھ۔ زبردستی کرو تو آتا ہے، ورنہ خوشی سے نہیں آتا ہے، لیکن ایکٹیویٹی دو اس کو، آپ کے ساتھ آنا شروع کرتا۔ بیٹا آج ہم جمعہ ہیں، چلو نکلیں گے ہم جمعہ میں، 10 روپے لو بیٹا۔ اور مسجد میں جانے کے بعد بیٹا وہاں سے ڈبہ گزرتا نا بیٹا، نماز کے بعد اس ڈبے میں صدقہ کرو بیٹا، ماشاءاللہ۔ اب خوشی خوشی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آتا، ماشاءاللہ، صدقہ بھی کر رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، مسجد سے محبت اس کو پیدا ہو رہی ہے۔ بیٹا آج ممی بریانی بنے، گڈ۔ بیٹا ممی آج چکن بنے، گڈ۔ ایک ٹفن لو بیٹا اور ٹفن میں پیک کرو اور جا کے مؤذن صاحب کو گفٹ دو بیٹا، ماشاءاللہ۔ مؤذن صاحب ہم اب گفٹ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کو جب مسجد کے مؤذن صاحب کو گفٹ کرنے کی بات کہی جاتی ہے نا، دل سے مسجد کو جاتا ہے، مسجد سے اس کا راپو بلٹ ہوتا ہے، مسجد سے بانڈنگ اس کی ہو جاتی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ مسجد سے دور 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 بچے کیوں ہوتے ہیں؟ ڈانٹنے والے مؤذن صاحب ہوتے ہیں۔ چل جلدی نکلو، نل توڑ دیتے، پانی جو ہے گرا دیتے، اور وہ جائے نماز خراب کرتے ہو، ڈانٹنے والے مؤذن صاحب ہوتے ہیں۔ اور یہ بچے کا راپ کس سے بلڈ کر رہے ہیں ہم؟ مسجد کے مؤذن صاحب سے بلڈ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو جب آپ بچے کو لے کر جائیں گے تو اس کے اندر ایک خوشی پیدا ہوگی اور مسجد سے تعلق پیدا ہوگا، ماشاءاللہ۔ گھر میں جائے نماز بچھاؤ بیٹا، چلو مارکیٹ جائیں گے آج ہم، 500 کی جائے نماز لو بیٹا، اچھی خوب جائے نماز مل لو بیٹا، فکس کریں گے ہم ایک کمرہ، ایک جگہ فکس کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور ایک ٹائم ٹیبل لکھو بیٹا، فجر کی نماز کب، ظہر کی کب، عصر کب، مغرب کب، عشاء کب، لکھو بیٹا ٹائم ٹیبل، گھڑی لگاؤ بیٹا۔ ماحول بلڈ کر رہے ہیں ہم گھر میں نماز پڑھنے کا، ہم گھر میں چلو سنت پڑھیں گے نماز بیٹا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک کام کریں گے بیٹا، آپ اماں پارا یاد کریں نا، ونڈرفل، ماشاءاللہ۔ ایک کام کرو، میں آپ کے بھائی سب پیچھے رہتے، آپ امام صاحب بن جاؤ، آپ نماز پڑھو، ماشاءاللہ۔ بچے کو امام بناؤ، بچہ امام بنے گا، بچہ نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانے کے بعد اس کی تعریف کرو، اس کی بیٹا تم قرآن کی تلاوت کرو، ماشاءاللہ قرات کتنی پیاری ہے، چلو بیٹا ریکارڈ کرتا ہوں میں آپ کی آواز کو، اب پڑھو۔ اس کے بعد وہ پڑھے گا، دیکھے گا، ابو میں اور ایک سورہ پڑھتا ہوں، پھر ریکارڈ کرو بولتا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اور ایک سورہ پھر ریکارڈ کرتا ہوں، پھر ریکارڈ کرو بولتا، مطلب اس کے اندر پڑھنے کا جذبہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آج اپنے بچوں میں خواہش پیدا کرنا ہے، خوشی بلڈ کرنا اس کے اندر، اور یہ بچے ہمارے مسجد سے قریب ہو رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اور قرآن سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان بچوں سے کہیں کہ بیٹا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے بیٹا۔ ہاں ابو نبی سے محبت کرنا، ہاں بیٹا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہمارے نبی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ ہمارے بچوں، ہاں نبی بچوں سے محبت کرتے تھے، نبی جب اونٹ پہ جاتے تھے پیچھے بچوں کو بٹھاتے تھے، یا غلام
اے میرے بچے انی اعلم بکلمات، میں کچھ سکھانے والا ہوں، تم سیکھو. نبی بٹھا کے سکھا رہے ہیں، گاڑی پہ لے کر جا رہے ہیں، مطلب اونٹ پر لے کر جا رہے ہیں نبی. آپ بھی کہیں جا رہے ہو پیچھے بٹھا کے لے جاؤ، کہیں جا رہے ہیں کار میں لے کے جاؤ. اور بیٹا آج کون سا آیت کرے آپ؟ بیٹا آج مول صاحب کون سا سورہ پڑھے نماز میں؟ بیٹا کلاس میں آپ کون سی اچھی بات دیکھے؟ بیٹا آج اسمبلی میں کیا باتیں کرو، اس سے باتیں کرو. آج بچے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا اور بچوں کا کنیکشن مضبوط نہیں ہے، ہمارا اور بچوں کا رشتہ مضبوط نہیں ہے. اور ہم بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کرتے اس سے، اس کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں. ہمیشہ وہ دور میں دور، وہ دور میں دور. فیس پے کر رہا ہوں خلاص، اچھا کھانا دے رہا ہوں خلاص، اچھے کپڑے دے رہا ہوں خلاص، جوتے اچھے دے رہا ہوں خلاص. اور کیا رشتہ ہمارا؟ اس کو لے کر جاؤ اور اس سے باتیں کرو اور ڈسکس کرو اس سے. تو اس طرح اپنے بچوں سے ہمیں قریب. نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے اونٹ پر لے جاتے بیٹا. اور ہمارے نبی جب نماز پڑھاتے تھے بیٹا، اور پیچھے لیڈیز بھی ہوتے تھے، ان کے پاس چھوٹے بچے ہوتے تھے. جب کبھی بچہ روتا تھا تو نبی ہمارے نماز مختصر کرتے تھے. اچھا ہاں بیٹا، نماز مختصر کرتے تھے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، ماں کو تکلیف نہ ہو. کتنی محبت کرتے تھے نبی ماشاءاللہ. اور جب کبھی کوئی پھل آتا، کوئی کھانے کی چیز آتی تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے بیٹا ہمارے نبی. ہاں ماشاءاللہ بچوں کو دیتے تھے ماشاءاللہ ہمارے نبی. بچوں سے محبت، یعنی بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرنا ہے میرے دوست. اور یاد رکھنا بچوں کے اندر ابھی سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو دوست. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آج کے بچوں میں گریٹیٹیوڈ پیدا کرو. اور گریٹیٹیوڈ سکھانے سے نہیں آ سکتا، شکر گزاری بولنے سے نہیں آ سکتا. اس کو کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے بتانا ہے. بیٹا پانی لے کر آؤ، پانی لے کر، جزاک اللہ، شکریہ بیٹا، جزاک اللہ بیٹا. اب بیٹا وہ جو پین لے کر آؤ، یا سبو لے کر آ، جزاک اللہ بیٹا، شکریہ بیٹا. جو بھی کام آپ کا بچہ کرتا ہے، شکریہ بیٹا، جزاک اللہ بیٹا. جھاڑو دیا، جزاک اللہ بیٹا. وہاں پر جو ہے وہ جھاڑو نکال رکھا، جزاک اللہ بیٹا. یونیفارم صحیح رکھا، جزاک اللہ بیٹا، بارک اللہ بیٹا، شکریہ بیٹا. آج بچوں کا شکریہ ادا کرو، یہ تعلیم ہے، تربیہ ہے. مول صاحب بچوں کا شکریہ ہم کو ادا کرنا ہو. آپ کے بچے جو بھی آپ کے لیے کرتے ہیں نا، جزاک اللہ بیٹا، شکریہ بیٹا. اور پھر آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں گے بیٹا. آپ اسکول میں جاؤ گے، ٹیچر نے لیسن کمپلیٹ کیا، جزاک اللہ میم، جزاک اللہ سر. ہوم ورک چیک ہوا، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ میم. آپ جو ہے وہ پڑھا کے چلے، جزاک اللہ میم. آپ جو ہے اسکول میں جا رہے ہو اور آپ کی آیا نے پورے اسکول کو نیٹ کیا، مطلب صاف کیا، اور وہ ایمان والی آیا ہے، جزاک اللہ آنٹی، بارک اللہ آنٹی، شکریہ آنٹی. سکھانا ہے بچوں کو، شکر کا جذبہ ابھی سے پیدا کرنا ہے بچوں میں. ماں بھی شکریہ ادا کرنا. بیٹا ٹماٹر لے کر آؤ، بچہ بھاگتا ٹماٹر، جزاک اللہ بیٹا. بیٹا بوٹل لے کر آؤ، جزاک اللہ بیٹا. بیٹا دودھ لے کر آؤ، جزاک اللہ بیٹا. بیٹا وہ جو ہے کپڑے وہاں سے نکال ڈالو، جزاک اللہ بیٹا. ماں کو بھی اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، سکھانا نہیں، کر کے بتانا ہے دوست. اور بچوں میں ابھی سے سلام کی ہیبٹ بلڈ کرو. ہم بچوں کو السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، سب لوگ سکھاتے ماشاءاللہ. ہر بچے کو دعا یاد ہے، لیکن ہمارا بچہ سلام ابو کو کرتا، امی کو کرتا، ٹیچر کرتا، خلاص. ابو کو، امی کو، ٹیچر کو، اس کے علاوہ نہیں. تو اس بچے کو ہم کہیں گے کہ بیٹا آج آپ اسکول کو جا رہے ہو نا، آٹو میں جا رہے ہو، آٹو والے انکل کو سلام کرنا بیٹا. آپ آٹو سے اترے بیٹا، جزاک اللہ جو ہے انکل بولنا بیٹا. آپ انٹر ہو رہے ہو، واچ مین انکل کو السلام علیکم انکل، گڈ مارننگ انکل. آپ گئے وہاں پر آیا ہے، ایمان والی آیا ہے، السلام علیکم آنٹی. ٹیچر کو السلام علیکم میم، دوست کو السلام علیکم. پھر واپس آ رہے ہو، دکان کو چاکلیٹ لینے چلے گئے، السلام علیکم انکل. آئس کریم لینے چلے گئے، السلام علیکم انکل. آپ ترکاری لانے چلے گئے، السلام علیکم انکل. ہر جگہ بچوں کو سلام کرنے کی تربیت آپ کو دینا ہوگا. یہی تربیت ان بچوں کو نیک اور صالح بنانے والی ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، مول صاحب ٹیوشن پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ،
کیا سکھاتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 4 آیتیں پڑھے تو بیٹا تم یاد کرو. مول صاحب فون اس کے بعد ٹھیک ہے تم یاد کرو. چلے آتے مول صاحب. بھائی خالی آیتیں پڑھا کے جاؤ گے تو کچھ ہونے والا نہیں. دوست کچھ اچھی باتیں بھی سکھاؤ اس کو, کچھ پیاری باتیں بھی سکھاؤ اس کو. اسکول والے فلاں والے نو, یاد رکھو پیرنٹس, اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہی ہے. پیرنٹس کے ساتھ اسکول سپورٹ کر سکتا ہے تربیت میں, مدرسہ سپورٹ کر سکتا ہے تربیت میں, مکتب سپورٹ کر سکتا ہے تربیت میں, ٹیوشن سپورٹ کر سکتا ہے تربیت میں. جو بھی ماحول ہے سپورٹیو ہے, اصل نہیں ہے. اصل ذمہ داری ماں کی ہے, اصل ذمہ داری باپ کی ہے. اور یاد رکھنا میرے دوست, ان بچوں میں ماشاءاللہ ابو گھڑی چاہیے, یس بیٹا. ابو جوتے ہونا, یس بیٹا. ابو مجھے سائیکل ہونا, یس بیٹا. ابو مجھے مطلب آج بریانی ہونا, یس بیٹا. ابو مجھے بیگ ہونا, یس بیٹا. ابو مجھے پیسے ہونا, یس بیٹا. ابو گھڑی, یس بیٹا. ہر چیز پہ یس 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 بولتے رہتے ہم لوگ. کیوں؟ محبت ہے ہمارے سے, دل میں محبت ہے. میرا بیٹا آج مجھے گھڑی مانگ رہا ہے, میرے بچپن مجھے گھڑی نہیں ملی تھی, اب میرا بیٹا مانگ رہا ہے, میرے پاس پیسے کیسے نہیں دلاؤں میں. میرا بیٹا جوتے مانگ رہا ہے, مجھے بچپن میں جوتے نہیں ملے تھے. میرا بیٹا سائیکل مانگ رہا ہے, مجھے بچپن میں سائیکل نہیں ملی تھی. میرا بیٹا جو ہے بیگ مانگ رہا ہے, مجھے بیگ نہیں ملی تھی. میرا بیٹا مانگتا تو کیوں نہ دلاؤں. یہ محبت ہے باپ کے دل میں. لیکن دوست آپ بچے کی ہر ڈیمانڈ پہ یس 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 بولو گے تو آپ غلط ہو. شیخ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا کچھ مانگے تو میں ہاں بولوں, یس بولوں, کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ غلط ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ آپ اس کو اسے کہو بیٹا سائیکل چاہیے, ضرور سائیکل دلائیں گے بیٹا, لیکن بیٹا آپ ذرا اماں پارا یاد کر کے مول صاحب کو سناؤ, ہم سائیکل ضرور دلائیں گے بیٹا انشاءاللہ. آپ کو گھڑی چاہیے, ضرور دلائیں گے بیٹا, لیکن بیٹا وہ 6 سورے پینڈنگ ہیں, اس کو یاد کر کے سناؤ, ہم دلا دیں گے آپ کو بیٹا ماشاءاللہ. آج بریانی ضرور کھائیں گے, لیکن آپ 6 سورے امی کو سناؤ, ہم ضرور آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں گے. مطلب بچہ کچھ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو کنڈیشنل یس بولنا. آپ یہ کرو گے ہم دیں گے, یہ کرو گے ہم دیں گے, یہ کرو گے یہ ملے گا, یہ مائنڈ میں بٹھانا ہے. کیوں؟ اس سے اس کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا, کچھ پانے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑتا. اگر بچے جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں یس 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 بولو گے تو آگے چل کے بھی وہ ہونا, یہ ہونا, وہ ہونا, یہ ہونا, ہر چیز مانگتا جائے گا. اور زندگی میں جتنے خواہشات ہوتے ہیں نا, یس 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 ہونے والی ہیں. نو, ہماری زندگی میں 100 خواہشیں ہیں تو اونلی 5 خواہشیں یس ہونے والی ہیں, 95 ریجیکٹ ہونے والی ہیں. 95 ریجیکٹ ہونے والی ہے. اگر وہ آج ہی سے یس سننے کا عادی بنا, نو سننے کی ہیبٹ نہیں ہو اس کے پاس, کل نہیں ملا اس کو تو ڈپریشن میں جاتا بچہ ہمارا. کل نہیں ملا ناراض ہو جاتا بچہ ہمارا. کل نہیں ملا وہ پریشان ہو جاتا ہے بچہ ہمارا. نہیں ملا تو بدتمیزی کرنا شروع کرتا, نہیں ملا چوری کرنا شروع کرتا, نہیں ملا فراڈ کرنا شروع کرتا, نہیں ملا جھوٹ بولنا شروع کرتا. کیوں؟ اس کو ہونا ہے. اب اس کو پانے کے لیے محنت نہیں کرتا, فراڈ کرنا شروع کرتا ہے. محنت نہیں کرتا, جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. محنت نہیں کرتا, وہ بدتمیزی کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے. تو آپ بچے کی ہر ڈیمانڈ پہ یس بولنا غلط. پھر کنڈیشن لگاؤ. شیخ میرا بیٹا سائیکل مانگا, آپ بولے اماں پارا یاد کر کے سنائے تو سائیکل دلاتا ہوں. انہیں 1 مہینے سے یاد کر رہا شیخ, یاد کر رہا, لیکن پورا ہو تو نہیں رہا. اب کیسا شیخ؟ ٹھیک ہے شروع کرانا, اوکے.
اب اس کے بعد دلاؤ اس کو، بیٹا آدھا یاد کر لیا، ابھی آدھا یاد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں وہ بھی یاد کرو بیٹا، اب سائیکل لے لو ماشاءاللہ، لیکن وہ بھی ایک بار یاد کر کے سنانا بیٹا. یس، اس کو مائنڈ بٹھانا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، یہ بٹھانا اس کے مائنڈ میں. اور میرے دوست یہ بچوں کو آج ہمیں لاڈ 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 لاڈ، اتنا لاڈ، کیڈبری لاڈ، اب یہاں کتنا کرتے مجھے نہیں معلوم، حیدرآباد میں بہت لاڑا ہوتے ہیں وہاں پر، ہر چھوٹی بات پہ لاڈ 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 لاڈ. اسکول کو جا رہا بیگ بابا اٹھا لیتا، کہیں بھی جا رہا بابا اس کو لیتا، ذری تکلیف ہونے نہیں دیتے اس بچے کو. 1-2 کلو کا وزن، نہیں بیٹا میں 5 کلو کا وزن، نہیں میں گوشت لانا، بیٹا میں جاتا ہوں، واو سودا، نہیں بیٹا میں جاتا ہوں. تو یعنی اتنے لاڑ کر کے رکھو گے اپنے بچوں کو تو آپ کے بچے اپاہج بننے والے ہیں. اپاہج شیخ کیا بول رہے ہیں ہمارے بچے؟ ہاں، اپاہج کا مطلب کمزور بننے والے ہیں آپ کے بچے. کیوں؟ ایک بڑا جھاڑ ہے، ایک بڑا جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے چھاؤں میں ایک پودا لگایا، میں نے آم کا پودا لگایا، پودا لگا کے میں دیکھ رہا ہوں 6 مہینے سے پودا اتنا 6، 8 مہینے پودا اتنا 6، 1 سال بھی اتنا 6، 1.5 سال اتنا 6، ہاں اگلے 5 سال بھی وہ پودا ہی رہنے والا ہے، جھاڑ بننے والا نہیں. کیوں؟ وہ چھاؤں میں ہے، پروٹیکشن میں ہے. اب اس پودے کو میں یہاں سے نکال کے دھوپ میں لگا دیا تو اب یہ پودا 5 سال میں جھاڑ بن کے پھل دینا شروع کرتا ماشاءاللہ. کیوں؟ دھوپ لگتی ہے اس کو، تکلیف کا برداشت کرنا سیکھتا ہے بچہ، تکلیف کا سامنا کرنا سیکھتا ہے بچہ. تو آپ اگر ہر قدم پہ لاڑ کرتے رہو گے نا تو چھاؤں کے نیچے کا پودا بن کے رہے گا آپ کا بچہ. اس کو دھوپ میں لے کر آؤ، گرمی لگنا، تکلیف ہونا، مشکل نظر آنا، اور وہاں سے انہیں فیس کرنا، سامنا کرنا، جھاڑ بنے گا انشاءاللہ. تو آپ اماں شیخ بچوں کو تکلیف کی بات نہیں ہے، آپ اس کو عادی بنانا، محنت کا عادی بنانا، تکلیف کا سامنے کرنے کا عادی بنانا. ہر چیز میں ہم نہیں آنا، ہر قدم پہ ہم سپورٹ نہیں کرنا. آپ اگر بچے کو 4 سال تک ایسا ہاتھ پکڑ کے تیرنا لگائے، تیرنے کی پریکٹس کرے، آپ کا بچہ تیرنا نہیں سیکھے گا، وہ آپ کے ہاتھ کے سہارے کا محتاج رہے گا. ہاتھ چھوڑو، ڈوبے گا، ہاں تھوڑی دیر جانے دو، پھر اٹھاؤ اس کو. جب ڈوبتا ہے نا سٹرگل زیادہ کرتا ہے، جب سٹرگل زیادہ کر تیرنا سیکھتا ہے بچہ. اگر اس کو پیچھے بیگ باندھ کے تیرنا سکھاؤ گے تو 5 سال 10 سال سیکھو، تیرنا نہیں سیکھتا. بیگ نکالو، ڈبہ ہٹاؤ اور اس کا جو ہے کدو ہٹاؤ، اس کی بات چھوڑو، ڈوبتا بچاؤ، اٹھاؤ اس کو. لیکن اس کو چھوڑنا بھی ہے میرے دوست، اس کو اپنی حالت پہ چھوڑنا بھی ہے، تکلیف کا سامنا کرنے دینا بھی ہے اس کو. تو بچے ہمارے بڑے بنیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بچوں کو ذمہ داری دینے کی ضرورت ہے. ذمہ داری، 2 بچے تو بڑے بننے والے ہیں ماشاءاللہ. ذمہ داری شیخ یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری سودا لانا، کما کے لانا، پیسہ آپ کی ذمہ داری. گھر کی ذمہ داری بچوں کو، بیٹا فریج کی ذمہ داری آپ کی ہے. فریج میری، ہاں کیا کرنا آپ دیکھنا، فریج میں روزانہ کون سی ترکاری ختم ہے، کون سی بچی باقی ہے، کیا لانا ہے، آپ پورا لکھ کے مجھے بتانا. یہ فریج میں کیا ہو رہا پورا مجھے بتانا آپ. یس وہ آپ کی ذمہ داری. بیٹا وہ دیوان خانے کی ذمہ داری آپ کی، کون سا کرٹن رہنا، کون سا صوفہ رہنا، کون سا پردہ رہنا، کیا صفائی وہ آپ دیکھنا. بیٹا آپ کی جو ہے بیڈ روم کی ذمہ داری. بیٹا آپ یہ مہینے میں ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ لکھو. بیٹا آج کیا کیا خرچ کرے ابو لکھو بیٹھ کے. امی کیا خرچ ہوا لکھو. بیٹا پورا ہفتہ لکھ مجھے بتاؤ کیا 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 خرچ کرے ہم لوگ. ذمہ داری دو بچوں کو. چلو بیٹا میرے سے سپر مارکیٹ کو ہم جائیں گے، چلو آپ جاؤ ممی کے پاس لکھ لو، ایک لسٹ بناؤ اور جاؤ، جا کے لے کے میں ٹھہرتا ہوں. پورا گھوم گھوم کے لے کے آئے گا. چلو وہاں پر اس مطلب وہ آگے بڑھو، آگے بڑھے گا. چلو پریزنٹ کرو، یس سامان لے لو، یس کتنا ہوا بل پوچھو، یس پیسے لے لو ان کو دو. بیٹا سکھاؤ میرے دوست. آج پریکٹیکل اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کے سکھانے کا نام تربیہ ہے.
اگر نہیں سکھاؤ گے, چھوڑ دو گے اپنی حالت پہ, گھر میں بیٹھ کے صرف فون دیکھیں گے بچے, ہاں صرف فون 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 کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے. پہلے بچہ ہم باہر جاتے تھے نا, ابو میں بھی آتا ہوں بولتے تھے بچے, ہے نا, لیکن اب بلاؤ, چلو بیٹا جائیں گے, میں نہیں آتا ابو. کیوں؟ اس کو فون دیکھنا ہے, اس کو فون میں جو ہے اسکرول کرتے بیٹھنا ہے. نہیں آ رہا بچہ آپ کا, کیوں؟ اس کی ہیبٹ پیدا ہوگی, اس کو وہاں اسکرول کرنے کی ہیبٹ بلڈ ہو گئی اس کے اندر, نہیں آنا چاہ رہا ہے. اس کو بریک کرنا ہے میرے دوست, اپنے ساتھ رکھو, اس کو ذمہ داری دو, لکھنے کا جو ہے اس کو ذمہ داری دو. بیٹا 1000 روپے آپ لے لو, اور آج یہ ہفتہ پورا آپ دیکھنا, دودھ, شکر, دال, تیل, فلاں سوئنٹ جو بھی ہے وہ آپ لانا اور لکھ کے رکھنا, مجھے بتانا بیٹا, ذمہ داری دو اس کو, بچے کو. ماشاءاللہ, تو بچے ہمارے بڑے بننے والے انشاءاللہ, تو بچے بڑے بنیں گے. اور میرے دوست, یہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, جہاں بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کے بچوں کے دوستوں پر گہری نظر ہونا ضروری ہے آپ کی. کیوں؟ جتنی برائیاں آج آ رہی ہیں وہ سب دوستوں کی جانب سے پیدا ہو رہی ہیں, دوستوں کی جانب سے آ رہی. یاد رکھنا, میرا بیٹا سر الفرقان میں یا XYZ میں ایڈمیشن دلانے سے پہلے میرا بیٹا گالیاں نہیں دیتا تھا اور وہ یوٹیوب باتیں نہیں کرتا تھا, اب یوٹیوب باتیں کر رہا ہے. ہاں اچھا, یوٹیوب باتیں کر رہا ہے, کیا وہ سلیبس میں یوٹیوب باتیں ہیں؟ نہیں, سلیبس میں تو نہیں ہیں. کیا ٹیچر یوٹیوب باتیں کرتے؟ ویسا بھی نہیں ہوتا. پھر وہ اپنے دوست سے باتیں کرتے, انہیں بولتا دوست میں دیکھا وہ دیکھو, تم دیکھے, تم دیکھو آج, میں دیکھا, تمہیں دیکھو آج. خلاص ٹیچر ایسا نکل کے اور ایک ٹیچر آنے تک ختم بول دیتا بیچارہ. ماں باپ کیا سمجھتے, ہم اسکول میں ڈال کے بیکار ہوا, میرا بچہ گانے سیکھ رہا, میرا بچہ یوٹیوب کی باتیں کر رہا, میرا بچہ وہ کر رہا. اسکول کا پرابلم نہیں, اس کے دوست کا پرابلم ہے. جب بچوں کے دوست ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ بچوں کے دوستوں کو گھر پہ دعوت دینا. بیٹا کون کون دوست؟ عبداللہ, یس. عثمان, یس. اور اب جو ہے اکبر, یس. اور جو ہے مصطفیٰ, یس. 4 دوست آپ کے, بلا بیٹا گھر کو, بریانی بنیں گے ہم لوگ انشاءاللہ, مٹھائی لے کر آئیں گے, آئس کریم لے کر آئیں گے. چلو دوستوں کو بلاؤ, کھلاؤ ان کو ماشاءاللہ, اور کھاؤ بیٹا, اور کھاؤ بیٹا, اور کھاؤ بیٹا, کھلاؤ ان کو. اس کے بعد بیٹھو, عبد الرحمن آپ نماز کہاں پڑھتے بیٹا؟ ماشاءاللہ وہاں پڑھتے. اچھا کتنے سورتیں یاد ہیں آپ کو؟ نماز کی پوری دعائیں یاد ہے آپ کو؟ گڈ ماشاءاللہ. آپ کے بچوں کے دوست کہاں نماز پڑھتے وہ بول رہے ہیں, امام صاحب کون ہے وہ بول رہے ہیں, کتنے سورہ یاد ہے وہ بول رہے ہیں, نماز کی دعائیں یاد ہیں, تو مطلب آپ کے بچوں کے دوست ٹھیک ٹھاک ہیں. بلا کے پوچھے کہاں نماز پڑھتے, خاموش. کتنے دعائیں یاد ہے, خاموش. کتنے سورہ یاد ہیں, خاموش. مطلب آپ کے دوست کا آپ کے بچے کا ڈینجر ہے, خطرے میں جا رہا آپ کا بچہ. اور آپ کتنا بھی سمجھاؤ آپ کی بات اثر نہیں کرتی, دوست کی بات اس پر اثر کرنے والی. یاد رکھو, آپ ٹیچر کی بات بھی اثر نہیں کرتی لیکن دوست کی بات اس پر اثر کرنے والی ہے. یہ دوست ماں سے بڑھ گیا آج, یہ دوست باپ سے بڑھ گیا آج, یہ دوست مول صاحب سے بڑھ گیا آج, یہ دوست ٹیچر سے بڑھ گیا, سب سے بڑا ہے آج دوست. اس لیے دوستوں کا جائزہ لو, خرچ کرو, کھلاؤ پلاؤ. شیخ میں بلایا, سمجھ میں نہیں آیا شیخ کیا کرنا, پھر بلاؤ 15 دن کے بعد. شیخ اتنا خرچ کرنا؟ ہاں, آپ کے بچے کے پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے دوا خانے کو جانا پڑ رہا, ایکس رے اتنا بل, وہ ایکس رے, ہاں یس, کتنا بھی لگاؤ, لگانے تیار ہو جاتے بیماری کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, اور وہ بیماری جسم میں ظاہر ہوتی. یہ بچوں کی بیماری جو اخلاقی ہے وہ نظر نہیں آتی, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو. اگر برے دوست تو کٹ کرو. کیوں؟ زندگی میں جتنی برائیاں آتی ہیں وہ سب دوستوں کی وجہ سے آتی ہیں. کسی آدمی سے پوچھو, سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھ گئے. جب کوئی سگریٹ پیتا ہے, ہیبٹ آئی اس کے پاس, سگریٹ سب سے پہلے انہیں
दुकान को जाके पैसे पे करके पैकेट लेके माचिस लेके बैठ के भी नहीं पीता, उसका दोस्त पीने वाला होता है। तर्रा देखो यारो, थोड़ा ठसका ना छोड़ दो, फिर ठसका लगा तो छोड़ दो। दोस्त उसको सिखाता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद खरीदना शुरू करता है आदमी। सिगरेट पीने की हैबिट कौन बिल्ड करा? वो सिगरेट का दुकान नहीं, सिगरेट की कंपनी नहीं, ये दोस्त उसने बिल्ड किया। कोई शराब पीने वाला है तो फर्स्ट टाइम दुकान को जाके पैसे पे करके बॉटल लेके काली पॉलिथीन लेके घर में आके रख के उसमें वो बर्फ डाल के कोई पीता? नो, ऐसा कोई भी नहीं पीता। दोस्त उसका पीने वाला होता है। वो थोड़ा देखो बोलता है, उसके बाद पीने की हैबिट बिल्ट होती है। तो जितनी बुराइयां हैं, अगर मेरा बेटा गलत वीडियो देख रहा है, डेफिनेटली उसको दोस्त ने बताया होगा, कंफर्म है मेरे दोस्त, याद रखना। अगर मेरा बेटा गाली दे रहा है तो डेफिनेटली उसका दोस्त गाली देने वाला है। अगर मेरा बेटा झूठ बोल रहा है तो डेफिनेटली उसका दोस्त झूठ बोलने वाला है। कोई बुराई खुद से नहीं आती, दोस्तों से आती, ये बात याद रखना आप लोग। इसलिए अपने दोस्त, बच्चों के दोस्तों पे गहरी नजर रखो मेरे दोस्त, गहरी नजर रखना। और याद रखना, अपने बच्चों से आपको मोहब्बत है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके जिस्म की तारीफ नहीं करना आप लोगों। जिस्मानी, ओ मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, क्या रंग है, लाल है, गोलू है, मोलू है, चांद का टुकड़ा है, लड्डू है, वो है, नो, उसके जिस्म की तारीफ नहीं करना। शेख क्यों? इसलिए कि उन्हें खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती में उसका कोई योगदान नहीं, उसकी कोई मेहनत नहीं, अल्लाह ने बनाया हो गया। उसका रंग गोरा है, गोल मटोल है, लड्डू है, उसका कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने बनाया वो हो गया। किसकी तारीफ करना है? जो उसने मेहनत से हासिल किया, उसकी तारीफ करना है आपको। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बच्चा माशाअल्लाह, उसकी तारीफ करो। रीडिंग अच्छी है, उसकी तारीफ करो। उसकी राइटिंग अच्छी है, उसकी तारीफ करो। उसकी रिसाइटिंग अच्छी, उसकी तारीफ करो। बहुत तेज भागता, उसकी तारीफ करो। ताकतवर, उसकी तारीफ करो। क्यों? इसने हासिल किया है। जो चीज बच्चा मेहनत से हासिल करता है ना, उसकी तारीफ करना आप लोगों को। जो बाय बर्थ मिलता है, अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है, उसकी तारीफ आपको करने की जरूरत नहीं। क्यों? उसकी तारीफ करने से उन्हें और अंदर से गुरूर आता है उसके अंदर, और उसने मेहनत से हासिल नहीं किया, उसको मेहनत से उसने हासिल नहीं किया। यहां पर आपको अलर्ट रहना है। और मेरे दोस्त, मेरा टाइम 45 तक पीछे, जस्ट 1 मिनट बोल के एक एग्जाम्पल दे, मैं बात क्लोज करने वाला हूं। शेख, इतनी बातें, इतने कामा, इतने करना है, हाँ करना है। नहीं करोगे तो, छोड़ दोगे तो, अपनी हालत पे छोड़ दोगे तो क्या होगा? तस्वीर करो, एक मेरा जबरदस्त एक 5 एकड़ वाला खेत है, 5 एकड़ वाला खेत है। उस खेत को मैंने गर्मी के मौसम में नागर चलाया। मालूम नागर चलाना, हल चलाना, नागर हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया, और उस खेत को मैं नरम कर दिया। खेत को नरम करने के बाद, उसके बाद बारिश शुरू हुई, मैं पलट के खेत को देखा भी नहीं। बारिश खत्म हुई, पलट के देखा भी नहीं। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। उसके बाद में खेत को जाके देखा तो खेत में क्या नजर आता है मुझे? खेत में क्या नजर आता है मुझे? घास नजर आता, कांटे के झाड़ा नजर आते। ऐसा घास जिसको बैल भी नहीं खाता, वैसे कांटे के झाड़, वैसे खेत में दरख्त नजर आते मुझे। क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं खेत को नरम किया, बारिश हुई, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद गया, देखा ओ खेत में माशाअल्लाह आम का झाड़ है, ये नारियल का झाड़ है, ये माउस का झाड़, ये सीताफल का, वो लीमू का, वो संतरे का, हो क्या बात है मेरे बागीचे में। ऐसा कभी हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। छोड़ दोगे, घास कांटे उगने वाले हैं। फल के झाड़ चाहते हो, लगाना पड़ता। आम लगाना पड़ता, जाम लगाना पड़ता, अनार लगाना पड़ता, एप्पल लगाना पड़ता। लगाए बगैर कोई फ्रूट नहीं आ सकता। ये क्लियर है फंडा। हमारे बच्चे भी खेत की तरह हैं, खेत की तरह हैं। तुम छोड़ दोगे अपनी हालत पे, गालियां खुद ब खुद सीखने वाले, ट्यूशन की जरूरत नहीं। गाली खुद ब खुद सीखने वाले,
گانے خود بخود سیکھنے والے ہیں، چوری خود بخود سیکھنے والا ہے، لڑائی خود بخود سیکھنے والا ہے. یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے کسی ٹیوشن کی، اسکول کی ضرورت نہیں پڑتی، خود سیکھ لے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا بننا، سکھانا پڑے گا دوست. میرا بیٹا سچا بننا سکھانا پڑے گا، میرا بیٹا نیک بننا سکھانا پڑے گا، میرا بیٹا اچھا بننا جو آپ چاہتے ہو اس کو سکھانا پڑتا. نہیں سکھاؤ گے گھاس اگنے والا ہے، کانٹے اگنے والے ہیں، اور جو کانٹے کا کھیت لے کر انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، انہیں بھی ایسے ہی گزر جاتا بیچارہ. یاد رکھو میرے دوست، آج سے عہد کر لو، ارادہ کر لو، انشاءاللہ میں ضرور اپنے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین سکھاؤں گا. انشاءاللہ ضرور اتنا دین سکھاؤں گا انشاءاللہ کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی نماز پڑھائے. انشاءاللہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی نماز پڑھائے. انشاءاللہ اتنا تو ہونا چاہیے میرے دوست. میں مر جاؤں، کوئی مول صاحب نماز پڑھائے، کیوں روئیں گے دوست؟ میرے جنازے کو لوگ مول صاحب کیوں روئیں گے؟ کیا تعلق ہے ان سے؟ کوئی بڑا تعلق نہیں. لیکن اگر میرا بیٹا جنازہ پڑھائے تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، دکھ آئے گا اس کو، آنکھیں نم ہوگی اس کی ماشاءاللہ، اور دعا کرے گا میرے ملے ماشاءاللہ میرا بیٹا اتنا نیک ہو کہ میرے جنازے کے لیے وہ لے کر جائے تو قبر میں خود اترے اور میرے جنازے کو لٹائے، میرے ڈوری کو، سر کی ڈوری کھولے، میرے کمر کی ڈوری کھولے، میرے پیر کی ڈوری کھولے، میرے چہرے کی میری طرف کرے اور مجھے سپورٹ دے اور دعا کرے میرے لیے، پتھر رکھے، مٹی لگائے اور دفن کرے میرا بیٹا. اتنا 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 ضرور سکھاؤ میرے دوست. ورنہ آج مرنے کے بعد مول صاحب نہلانے والے، مول صاحب نماز پڑھنے والے، چاچا تایا دفن کرنے والے، بیٹا دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا، یس انکل، یس 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 انکل، یس انکل، خلاص سمجھا؟ نو، انشاءاللہ ہم خود اپنے بچے پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا یہی بچے ہیں اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے، صدقہ جاریہ بننے والے یہی ماشاءاللہ، دعا کرنے والے یہی بچے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے والے یہی بچے، اور میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن یہی بچے. اگر نہیں سکھایا میں تو دفن کر کے آئیں گے دوسرے دن، چکن لاؤ مٹن لاؤ بیگم، اپنی چکن کی فکر، مٹن کی فکر، بابا چلے گئے. رمضان آتا ہے نا، ابو کے نام پہ ماؤز مدرسے کو بھیج کے، اسکول یہ مسجد کو بھیج، سمجھتا کہ میں اچھا کام کرا. ہاں بیٹا ماؤز کھلا کے سمجھتا ہے کہ میں صدقہ جاریہ بننے والا ہوں. میرے دوست ہر نماز میں دعا کرنے والے بنو، ہر نماز دعا کرنے والے بنو. اور یاد رکھنا خواتین بھی یہاں پر ہیں ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں کو ابھی سے اس کو اخلاق، امور خانہ داری سکھاؤ. آپ لاڈ کر کے 10th میں ہیں، اب تک چولہے میں نہیں جانا بیٹا، انٹر میں چولہے میں نہیں جانا بیٹا، ڈگری میں چولہے میں نہیں جانا بیٹا، نیٹ پریپریشن چولہے میں نہیں جانا بیٹا، MBBS چولہے میں نہیں جانا بیٹا. آج ہماری محبت فری میں ہے ان کو. یس، اس بچی کو سکھانا ہے کہ میری بیٹی تم کو جو محبت مل رہا ہے فری میں تم کو ملنے والی ہے. تم جلدی اٹھو تو بھی محبت، نہ اٹھو تو بھی محبت، کمرے جو ہے برتن دھو تو بھی محبت، نہ دھو تو بھی محبت، جھاڑو دو تو بھی محبت، نہ دو تو بھی محبت، کام کرو تو بھی محبت، نہ کرو تو ہر حال میں محبت تم کو فری میں مل رہی ہے. میری مائیں، میری بہنیں اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بیٹی کو سمجھاؤ، لیکن یاد رکھنا تم جہاں جاؤ گی وہاں محبت فری میں ملنے والی نہیں ہے. تم جہاں جاؤ گی وہاں محبت تمہیں فری ملنے والی نہیں، وہاں محبت کو پیدا کرنا پڑے گا. حسن سلوک سے محبت پیدا کرنا پڑے گا، اخلاق سے محبت پیدا کرنا پڑے گا، خدمت سے محبت پیدا کرنا پڑے گا، میٹھی زبان سے محبت پیدا کرنا پڑے گا. ان بچیوں کو اپنے اخلاق سے محبت پیدا کرنا سکھاؤ. ڈگری 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 ڈگری، یہ رشتہ ہونے سے پہلے کیا پڑھی کیا پڑھی کیا پڑھی، رشتہ ہونے کے بعد جو پڑھی لے کے الماری میں ڈال دے اس کو. اس کے بعد شروع ہوتا کہانی، ڈگری الماری میں، ڈگری تہخانے میں،
رشتہ ہونے تک کیا پڑھی، اس کے بعد کیا کرنے آتا، کیسے کرنے آتا، شروع ہوتا، کتنا بھی پڑھاؤ، امور خانہ داری سے اپنے بچوں کو واقف کراؤ۔ نہیں شیخ، ہماری بچی جہاں جائیں گی وہاں آلریڈی 2-4 نوکر رہیں گے، بہت اچھی بات، اگر ایسا ہو تو، نہیں ہوا تو پھر وہاں سے مسئلے شروع ہوتے میری بہن، وہاں سے مسئلے شروع ہوتے۔ اس لیے ابھی سے بچوں کی تربیت میں سختی کرو۔ آپ جلدی نہیں اٹھتے بچے، ان کو سر پھراؤ، سر پہ ہاتھ رکھو، پھر اٹھو۔ شیخ میں کتنا بول کے تھک گیا شیخ، کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں بولتے جانا ہے۔ تربیہ 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال کا کام نہیں، کنٹینیو کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پیغام پہنچایا، کلک کری بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کلک کری بات اماں خدیجہ کو، 5 لوگوں کو کلک کری، 4 کلک باقی لوگوں کو، کسی کو 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال لگے، تو آپ کے بچے کو بات سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے 5-10 سال لگ جائیں گے، لیکن آپ کو مسلسل بولتے رہنا ہے، مسلسل سمجھاتے رہنا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بچیوں کی بھی بھرپور تربیت کرنا انشاءاللہ۔ میرا ٹائم ہو چکا ہے، 45 کو ٹائم تھا، پھر 5 منٹ کا ریکویسٹ کیا گیا، 5 منٹ میرے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ان کلیجے کے ٹکڑوں کو ہماری زندگی میں نیک و صالح بنا دے اللہ، ہماری آنکھوں کے تاروں کا ہماری زندگی میں نیک و صالح بنا دے اللہ۔ ہمارے سامنے ہمارے بچے امامت کرتے ہوئے نظر آنا، میرے سامنے میرے بچے مسجد کی پہلی صف پہ نظر آنا، میری زندگی میں میرے بچے صدقہ کرتے ہوئے نظر آنا، میرے بچے میری زندگی میں مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے نظر آنا، میرے بچے میری زندگی میں مدرسے کو چندہ دینے والے بننا، میرے بچے میری زندگی میں خیر کے کام میں لیڈ کرنے والے بننا۔ میرا بیٹا آپریشن کر کے نکلے خطبہ دے، میرا بیٹا جو ہے وہ بڑے آفس سے نکل کے خطبہ دینے والا بنے۔ باری تعالیٰ تو چاہے تو ہو سکتا ہے اللہ، ہم محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری محنت قبول فرما، اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات یہ میں بولنا بھول گیا، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سارے کے سارے پوائنٹس میں نے ایک پیپر میں کنڑ میں بنا کے لایا ہے، جاتے جاتے کاؤنٹر پہ ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں، تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب ایک پیپر آپ مل جائے گا انشاءاللہ، باہر کاؤنٹر میں جو ہے نوٹس مل جائیں گے، وہاں سے جاتے لے کر جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔